ہمیں تو اسلام مل گیا، ٹیکن فار گرانٹڈ، ہمارا نام بچپن میں عربی میں رکھ دیا گیا عبداللہ عبد الرحمن. ہمیں اس دین کی کیا اہمیت؟ ہم نے کتنے لوگوں کو اس دین کو سنایا، اس دین کی تعلیمات کو ہم نے کتنا حاصل کیا، اس دین کی خوبیوں کا ہم نے کتنا پڑھا، اس دین کے نماز کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اس دین کے ارکان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیا ہم نے اس دین کو دوسروں تک پہنچایا، کیا اس دین کی بنیادوں کو دوسروں تک پہنچایا، اس دین کے ایمان کو، اس کی نشر و اشاعت کی. یہ تمام سوالات ہیں جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. مسلمان قابو ہو گئے، مدینہ پورے ان کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن مجھے کبھی بھی ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا. میں ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں جاؤں اور اس نبی کو جانچوں کہ حق پہ ہے کہ باطل میں ہے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے سلمان، میں نے جان لیا ہے کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو. ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شملہ گرایا، کہا کہ دیکھ لو، کہا کہ دیکھ لو تم جو دیکھنا چاہتے ہو. تو سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں. افسوس کہ آج ہمارے دل میں اس عظیم دین کی اہمیت گھٹ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اہمیت کو بڑھائیں تو اس دین کو سیکھیں، اس دین کے معلومات کو جمع کریں، اس قرآن کی زبان کو سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں. ہم نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی پڑھائیاں نہیں پڑھ لی. افسوس کہ ہم نے کبھی عربی زبان نہیں سیکھی، کیسی کیسی پڑھائیاں ہم نے نہیں پڑھ لی. افسوس کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ترجمہ چاہیے. اس سے بڑی ستم ظرفی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ستم ظرفی کیا ہو سکتی ہے عزیز ساتھیو؟ اور جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف ایک ہے. باقی ادیان جسے اللہ قبول نہیں کر سکتا. اللہ صرف ایک دین کو قبول کرتا ہے، وہ ہے دین اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو حاصل کرنے یا پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جان لیں کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور کو قبولتا نہیں. اگر ایسا کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. کثرت المساس تقل الاحساس، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. اس کے معنی ہیں کوئی بھی چیز جو زیادہ ہم برتتے ہیں، جو زیادہ ہمارے استعمال میں آتی ہے، اس چیز کی اتنی ہی اہمیت عام طور پر انسانوں کی نظر میں گھٹ جاتی ہے. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ روز کرنے کی وجہ سے، یہ نعمتیں ہر روز ملنے کی وجہ سے ان نعمتوں کی اہمیت ہم انسانوں کی دلوں میں گھٹ جاتی ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے
نعمت دین اسلام، اللہ کا یہ دین جسے اسلام کہتے ہیں، اس تعلق سے ہم مسلمانوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیکن فار گرانٹڈ کا اصول ان کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اپنایا۔ عزیز ساتھیو، آئیے میں آپ کو آج حق کی کھوج اور حق کی پہچان کے لیے ایک صحابی نے جو محنت کی اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، یہ صحابی نے کیسی محنت کی اور یہ اپنی داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے سناتے ہیں، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی ہیں جن کا نام سلمان الفارسی، سلمان الفارسی، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سلمان منا اہل الکتاب اہل البیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان یہ میرے گھرانے میں سے ہے۔ حالانکہ سلمان فارسی الاصل ہیں، ان کی پیدائش اصفہان میں ہوئی، ان کا تعلق فارس سے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے خالص عربی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے گھرانے میں سے ہے، تو اسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اہمیت اور ان کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا بڑا رہا ہوگا۔ اور یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے خندق کی لڑائی کے موقع پر ایسی بہترین رائے دی کہ دشمنوں کے پرخچے اڑ گئے اور ان کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، لڑائی سے پہلے ہار کے منہ کو دیکھ کر لوٹ کر چلے گئے۔ انہوں نے خندق کھودنے کا وہ آئیڈیا دیا تھا، آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں اس مقصد کے ساتھ کہ اہل مدینہ پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، لیکن یہاں پر سلمان فارسی کی رائے خندق کھودنے کی اتنی زبردست تھی کہ دشمن حملہ نہیں کر سکے، رک گئے، اور ایسی آندھی، ایسا طوفان اللہ نے چلایا کہ ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا گیا اور ڈر کے مارے یہ میدان چھوڑ کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ رائے دینے والے سلمان الفارسی ہیں۔ تو یہ سلمان فارسی اسلام کیسے قبول کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے زبردست عبرت ہے، اور ہم اور آپ کے دل میں اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، اے سلمان آپ اسلام کیسے قبول کیے تھے؟ تو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پورا قصہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں اصفہان سے رہنے والا ہوں، اصفہان میں رہنے والا ہوں، اور میں فارسی الاصل تھا۔ میں ایک گاؤں جس کا نام جے تھا، وہاں اس گاؤں میں رہتا تھا، اور میرے والد بہت بڑے مجوسی پادری تھے۔ مجوسی وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد مجوسی بہت بڑے پجاری تھے، اور پورے بستی میں ان کا کافی نام تھا۔ ہمارے گھر میں خود ایک بہت بڑی مندر تھی جس میں آگ کو ہمیشہ لگایا گیا تھا، اور یہ آگ ہمیشہ دہکتی رہتی تھی، اور میں مجوسیت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا اور میں نے اتنا ڈیڈیکیشن دکھایا کہ میرے والد نے 24 گھنٹے اس آگ میں تیل ڈالنے کے لیے مجھے وقف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دن سالم میرا کام یہی تھا کہ ہر گھنٹے اس آگ میں تیل ڈالتے رہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ اس آگ کو ہمیشہ جلتے رہنا چاہیے، اگر بجھ جائے گی تو دنیا برباد ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں دن سالم اسی میں تیل ڈالا کرتا تھا، اور میرے والد نے مجھے ایسے پالا کہ مجھے گھر کی 4 دروازی کے علاوہ، 4 دیواری کے علاوہ باہر کی دنیا مجھے معلوم نہیں تھی، اور تھے پیرزادہ ٹائپ کے آدمی، تو ہر جگہ جہاں کہیں بھی گئے لوگ ان کی حد سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا یہ کہ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا، میرے والد آئے، انہوں نے کہا کہ اے سلمان، میری ایک زمین ہے، اس میں جو کام چل رہا ہے اس کی نگہبانی کرنا ہے، مجھے آج ایک کام آ گیا، تم اس کام کو کر دینا۔ تو سلمان اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اتنے میں میری نظر ایک کلیسا پر پڑی، ایک چرچ پر پڑی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ڈھیر سارے دعائیں، ڈھیر ساری اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں گیا چپکے سے انہیں سننے لگا،
اور جیسے ہی میں سننے لگا تو میرے دل میں ان کی باتیں اترنے لگی. جیسے جیسے میں وقت بتاتا رہا ان کے ساتھ ویسے ویسے میرے دل میں مسیحیت نصرانیت گھر کر گئی. یہاں تک کہ میں سارا دن ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد میں وہاں سے عیسائی بن کے باہر نکلا اور وہاں کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. مجھے اس دین نے بہت لبھایا. میں اس دین سے پیار کرنے لگا. اور جب واپس رات گھر پہنچا تو میرے والد میری تلاش میں لوگوں کو چاروں طرف دوڑائے ہوئے تھے. جیسے ہی مجھے دیکھا انہوں نے کہا کہ اے سلمان کہاں رہ گئے تھے, تم سارا دن کہاں گم ہو گئے تھے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ابا جان میں نے ایک نیا دین دریافت کیا ہے اور وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں. تو ان کے والد کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ سلمان تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے بہتر دین تو ہمارا دین ہے, تم کیسے دوسرے دین کی تعریف کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کے ان کے والد نے بطور سزا انہیں قید خانے میں ڈال دیا. اب یہ قید خانے میں ہے لیکن دل میں جو دین اتر گیا تھا اسے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بعد میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی عیسائی جو پادری تھے انہیں معلوم ہوا کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے تو وہاں سے لوگ مجھے ملنے آئے. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اب بچنے کا کیا راہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی رائے نہیں, تم ہی بتاؤ. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا دین ہے اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں ہے؟ دیکھیں یہ ایران میں ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس دین کا ہیڈ کوارٹرز کہاں ہے, کہاں یہ دین کے بڑے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شام ایک ایریا ہے, وہاں کا جو دمشق کا جو بڑا پادری ہے وہی ہمارے تمام فرقوں کا تمام چیزوں کا بڑا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ, تمہاری پوری حفاظت ہوگی. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ قافلہ آئے تو مجھے بتا دینا, میں چپکے سے ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا. تو جیسے ہی وہاں سے قافلہ آیا یہ لوگ گئے, سلمان فارسی کو بتایا کہ قافلہ آ گیا ہے, اس وقت نکلنے والا ہے. تو سلمان فارسی اپنے پیروں سے زنجیروں کو توڑ کر چھلانگ لگا کے اس قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حق کو جاننے کی جستجو دیکھیے, حق کو جاننے کی محنت دیکھیے. عزیز ساتھیوں, گھر میں ہیں عیش و آرام سے, ہے نا, پیر زیادہ ٹائپ کی زندگی ہے, سب خواہشات پورے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود حق کی اگر کسی کے اندر خواہش آ گئی, حق کو جاننے کی اگر کسی کے اندر وہ بیداری آ گئی, وہ خاموش نہیں رہتا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں شام چلا گیا اور لوگوں نے مجھے وہاں کے ایک بہت بڑے پادری سے انٹروڈیوس کروایا اور میں اس پادری کا سمجھیے کہ خادم ہو گیا. میں اس کی خدمت کرتے ہوئے اس عیسائیت کو سیکھنے لگا. کہتے ہیں کہ یہ جو پادری تھا بڑا برا آدمی تھا, بڑا برا آدمی تھا. یہ لوگوں کے پاس بطور صدقہ پیسے جمع کرتا اور اپنے لیے جمع کر لیتا. ایسے اس نے اپنے پاس 7 بڑے بڑے مٹکے سونے چاندی کے جمع کر لیے, اور وہ جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی اتنی تعریف کی اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے. جب لوگوں کی تعریف سلمان فارسی نے سنی دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا. تو سلمان فارسی نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ غلط فہمی میں ہو, یہ صاحب وہ نہیں جیسے آپ تم سمجھ رہے ہو, یہ تو بڑا برا آدمی تھا, لوگ انہیں مارنے آگے. سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں, چلو میں بطور ثبوت دلیل دیتا ہوں, اس کے پاس اتنا سارا مال ہے جو کوئی اب تک دیکھا نہیں. یہ کہہ کے سلمان فارسی ان مٹکوں کے پاس انہیں پہنچا دیتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ سونا اور زیادہ سے زیادہ چاندی تھا. تو لوگوں نے جب دیکھا تو ان کے آنکھیں کھل گئی. بعد میں ان لوگوں نے اسے دفن تک نہیں کیا, اس کی لاش کو سڑنے چھوڑ دیا. کہتے ہیں اس کے بعد لوگ ایک دوسرے پادری کو لائے اس کلیسا میں, اس چرچ میں. میں اس پادری کی خدمت میں دوبارہ لگ گیا. کہتے ہیں کہ یہ پادری اس بار بہت ہی اچھا آدمی تھا, بڑا ہی عبادت گزار, بہت ہی تقوی پرست آدمی تھا. لوگوں کے پیسوں میں اس کی نظر نہیں تھی, یہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا تھا. تو مجھے اس آدمی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, میں اس سے بہت ہی کافی متاثر تھا. اور ہوا یہ کہ چند مہینوں کے بعد یہ صاحب بیمار پڑ گئے اور مرنے کے قریب تھے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ آخری لمحہ جی رہے ہیں, مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں جن کے پاس مجھے اور دین سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے بھائی, ایسے لوگ تو دنیا میں بہت کم ہو گئے ہیں, ایک ہی ایک آدمی ہے جو موصل عراق میں ہے, بہت بڑا پادری, اس کے پاس چلے جائیے, وہ بقیہ زندگی آپ کی ٹھیک سے کٹوا دے گا. اور اس کے بعد وہ مر گیا. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے, کہاں تھے یہ, شام سے
کہتے ہیں کہ میں عراق لمبا سفر کر کے پہنچا، اس پادری کے پاس گیا اور اس کے پاس پھر پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنے لگا، پڑھنے لگا، سیکھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی بڑا اچھا آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا۔ ایک مدت خدمت کرنے کے بعد اسے بھی موت لینے والی تھی، تو میں نے پھر اسے سوال کیا کہ تمہارے بعد میں جاؤں کہاں؟ تو وہ صاحب مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کل ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں، اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں دور نصیبین ایک بستی ہے شام کے اندر، وہاں پر ایک پادری ملے گا، تم وہاں چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو موصل والے تھے مر گئے، تو اس کے بعد میں نکل کے لمبا سفر کر کے نصیبین پہنچ گیا، جہاں پر میں وہاں پر لمبی ان کے ساتھ میں نے خدمت کی، ان سے دین سیکھا، اور وہ بھی بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس کی بھی وفات قریب آئی، تو پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ اموریا چلے جاؤ، اموریا ترکیہ میں ہے، وہاں پر ایک صاحب ہیں جو تمہیں اچھا دین سکھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پھر سفر کر کے اموریا چلا گیا، پہلے شام، پہلے تھے اصفہان، پھر وہاں سے شام، پھر شام سے پھر پہنچے نصیبین، اور نصیبین سے پھر پہنچے عراق موصل، اور موصل سے پھر اب پہنچ رہے ہیں اموریا، یہ ہے ترکیہ کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہاں گیا اور وہاں کے اس پادری کے ساتھ رہا، وہ بہت بڑا اچھا آدمی تھا، اور ایک لمبی مدت خدمت کرنے کے بعد وہ آدمی بھی بیمار پڑ گیا۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ صاحب ابھی چند دنوں کے مہمان ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس دین سیکھوں؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے حق جاننے والے، حق کی پہچان رکھنے والے تقریباً ناپید ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ہماری کتاب اور ہمارے علماء، ہمارا دین اور ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آخری نبی کو اللہ بھیجنے والا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ نبی آخر الزمان کا مبعوث کا ہونا ضروری ہے، اللہ بھیجنے والا ہے۔ اور ہماری کتابیں، ہمارے بڑے اور ہمارے علماء نے بتایا کہ یہ اس سرزمین میں آئیں گے جہاں پر کھجور کی درختیں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ اس زمین میں آئیں گے جو دو بڑے بڑے کالے پہاڑوں کے درمیان واقع ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں عرب کی سرزمین ہے، چونکہ وہاں پر نخلستان ہے، کھجور کے درخت ہیں، اور جو بھی وصف بیان کیا گیا ہے یہ پورے کا پورا عرب کی سرزمین میں فکس آتا ہے۔ تو میری وصیت تمہارے لیے ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم عرب کی سرزمین پہنچ جاؤ، وہاں پر تمہیں نبی آخر الزمان ملنا ہی ملنا ہے، یہ آخری موقع ہے جسے تم ہاتھ سے گوانا عقل مندی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کے پاس یہ سنا تو میری محنت بڑھ گئی، میں عرب قافلوں کے تلاش میں نکلا، کوئی مجھے وہاں پہنچا دے عربستان، اس خیال سے۔ کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں سے پوچھتا کہ عرب قبائل آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں پوچھتے پوچھتے بہت دور تک چلا گیا، کئی سال نکل گئے، بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک فلاں قبیلہ ہے جس کا نام بنو کلب، وہ فلاں بازار میں آتے ہیں اور یہ خالص عرب ہیں، یہ تمہیں عربستان پہنچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور ان لوگوں سے میں نے بات چیت کی، یہ پوچھا کہ مجھے عرب کے سرزمین میں پہنچا دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ پہنچا دیں گے لیکن ہم تو پیسے لیں گے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے سارے گائے ہیں اور اتنا سارا پیسہ ہے، میں پورے کا پورا تمہیں دے دیتا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے عربستان پہنچا دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو سارا مال لے لیا اور سلمان فارسی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم عرب کے سرزمین میں پہنچے، ان ظالموں نے مجھے لوٹا اور مجھے بطور غلام ایک بازار میں لے گئے اور مجھے وہاں پر ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بستی کا نام وادی القرا، جو آج مدینہ سے 200 کلومیٹر دور پڑتا ہے۔ میں جیسے ہی اس علاقے میں پہنچا تو میں نے نخلستان دیکھا، کھجور کے درخت دیکھے، صحرا دیکھا، پہاڑیاں دیکھی، تو میں سمجھ گیا کہ میں عربستان میں آ گیا ہوں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں جاؤں کہاں، کیسے اس نبی آخر الزمان کو تلاش کروں، کیسے مزید محنت کروں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میں اس یہودی کے پاس ایک مدت تک بطور غلام رہا، بعد میں اس یہودی کی تجارت مار کھا گئی تو وہ مجھے لے گیا اپنے چچا زاد بھائی جو مدینے میں رہتا تھا، اللہ اکبر، جو مدینے میں رہتا تھا، اور مجھے اس طریقے سے یہ صاحب نے مدینہ پہنچا دیا، اور اس کا چچا زاد بھائی یہودی، اس کے ہاں میں بطور غلام خدمت کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور
درختوں میں کام کر رہا ہوں. میرا کام یہ تھا کہ درختوں سے کھجور کو نیچے اتاریں اور کھجور کی جھاڑیوں کو پانی دے, اس باغ کا دیکھ بھال کرے, یہی کام تھا میرا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کام کر رہا تھا, اتنے میں جو صاحب نے مجھے بیچا تھا, چچا زاد بھائی, وہ صاحب ایک مرتبہ آ گئے اور دونوں یہودی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گفتگو کو سنا. اس میں سے ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی ان عربوں کو, کسی کو نبی سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ صاحب مکہ میں آئے تھے اور ان کے لوگوں پر وہاں کے مکے والوں نے ظلم کیا, اس کے بعد وہ صاحب اب مدینہ آ رہے ہیں, مدینہ کے لوگ بھٹک کے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس آدمی کے دین میں چلے گئے ہیں. یہ آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, نبی آخر الزمان کہہ رہا ہے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں درخت میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, جیسے ہی لفظ آخر الزمان, جیسے لفظ نبی سنا, میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ گویا کہ میں اوپر سے گر جاؤں گا اس یہودی پر. اس یہودی کو ڈر کے میں اپنے اوپر کنٹرول کر رہا تھا. جیسے ہی ان کی گفتگو میں نے سنی, اوپر سے نیچے اترا اور اس یہودی سے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں پوچھ رہا تھا تو اتنے میں اتنا بڑا چھانٹا پڑا. کہا کہ چلو تم تمہارے کام میں لوگو, تم ہمارے بات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں چھانٹا لینے کے بعد کنارہ ہو گیا, لیکن میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. تو مجھے اتنا معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان مدینہ آ گئے ہیں اور مدینہ میں قباء میں ہیں, وہاں پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ خبر کہتے ہیں کہ مجھے مل گئی. اب مجھے وہ وصیت یاد آئی اور میں اللہ کے اس عظیم نعمت پر شکریہ بجانے لگا. سبحان اللہ. عزیز ساتھیو دیکھیے سفر کہاں سے, اصفہان سے, پھر وہاں سے شام, شام سے پھر عراق موصل, موصل سے پھر نصیبین, اور نصیبین سے پھر کہاں اموریہ ترکیہ, اور ترکیہ کے بعد پھر وادی القرا, وادی القرا کے بعد پھر مدینہ. اتنے میں کئی سال نکل گئے, کئی مہینے نہیں کئی سال نکل گئے. صرف کوشش یہ تھی کہ حق کا دین جانے, حق کا دین جانے, اللہ کی راہ کو پہچانے. اللہ اکبر, قربان جائیں اس قربانی پر. آج ہم بھی ہیں, ہمیں تو اسلام مل گیا, ٹیکن فار گرانٹڈ. ہمارا نام بچپن میں عربی میں رکھ دیا گیا عبداللہ عبد الرحمن. ہمیں اس دین کی کیا اہمیت, ہم نے کتنے لوگوں کو اس دین کو سنایا, اس دین کی تعلیمات کو ہم نے کتنا حاصل کیا, اس دین کی خوبیوں کا ہم نے کتنا پڑھا, اس دین کے نماز کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, اس دین کے ارکان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, کیا ہم نے اس دین کو دوسروں تک پہنچایا, کیا اس دین کی بنیادوں کو دوسروں تک پہنچایا, اس دین کے ایمان کو, اس کی نشر و اشاعت کی. یہ تمام سوالات ہیں جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں, ہم کو اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. اللہ کے اس دین کو, اللہ کے اس پیغام کو ہم نے کتنا پہنچایا اور اس میں ہم نے کتنا عمل کیا. اور خبر میں جو 3 سوالات ہوں گے اس میں سے آخر سوال یہ ہوگا, دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے, اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. افسوس در افسوس ہماری حالت پر. بہرحال سلمان فارسی اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد, اتنے سال گزارنے کے بعد مدینے کی اس وادی میں پہنچ گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش, نبی آخر الزمان کو دیکھنے کی خواہش. یہ جو آخری پادری اموریہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. انہوں نے ساتھ ساتھ آخری نبی کے بعض اوصاف بیان کیے, بعض ان کے کیریکٹرسٹکس بتایا کہ یہ جو آخری نبی ہوگا اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. انہوں نے کہا یہ جو آخری نبی ہوگا, حق کے نبی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کھائے گا نہیں, تحفہ لے گا, تحفہ کھائے گا, صدقہ کھائے گا نہیں. یہ ایک نشانی. دوسری نشانی یہ کہ اس کے کھاندے میں, اس کے کھاندے میں ایک مرغی کے انڈے کے سائز کے برابر ایک مہر ہے جسے ختم نبوت کہا جاتا, یہ اس کے کھاندے میں ہوگا. اے سلمان, اگر تجھے یہ تینوں نشانیاں پتہ چل گئی, جان لینا وہی نبی آخر زمان ہے, اس کے بعد کوئی شک نہیں. تو سلمان فارسی کو 3 چیزیں چیک کرنی تھی. معلوم ہوا کہ کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, سارے واقعات ان کے سامنے ہیں. اب یہ 3 چیزیں چیک کرنی ہیں. کہتے ہیں کہ جس دن مجھے معلوم ہوا کہ مدینے میں نبی آخر الزمان آ گئے ہیں, اس کے بعد سے لے کر خندق کی لڑائی سے پہلے پہلے تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع نہیں ملا. اتنی غلامی, اتنی اسٹرکٹ غلامی, اور یہودیوں کے بارے میں کیا بتائیں, ہے نا.
آج کے زمانے میں یہودی کتنی بدترین قوم، ان کے چہرے سفید، دل ان کے کتنے کالے، کتنے برے لوگ ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو جانتے ہی جانتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی عہد پیمان ہے، کسی چیز کو یہ پرومس کرتے ہیں تو توڑنا ان کے لیے پانی سے آسان ہے، اور لوگوں کا خون پینا، بچوں کا قتل کرنا ان کے لیے میوے کھانے کے برابر ہے۔ ایسے ظالم بدترین قوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لگ بھگ اتنی مدت مجھے باغ سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا، غلامی میں مصروف تھا، اور مجھے خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی جیت لی، مجھے خبر پہنچی مسلمانوں نے احد کی لڑائی جیت لی، مسلمان قابو ہو گئے، مدینہ پورے ان کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن مجھے کبھی بھی ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں جاؤں اور اس نبی کو جانچوں کہ حق پہ ہے کہ باطل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی سے چند دن پہلے مجھے موقع ملا کہ میں پہلی مرتبہ باغ سے باہر نکل پایا، اور جیسے ہی باغ سے باہر نکلے، چونکہ ٹچ کرنا ہے، اپنے پاس ایک کھٹوری کھجور کے لیا اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے ان کھجوروں کو ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ وہ صدقہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا لفظ سنا تو ان کھجوروں کو تو لیا، رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ بھئی کھا لو، کلو، آپ لوگ کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ بھی اسے نہیں لیا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اور دو چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر واپس چلا گیا، چند دنوں کے بعد جب مجھے اور کھجور ملے تو کھجور لے کے اس بار پہنچ گیا، اور اس بار بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں نے ان کھجوروں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور ہدیہ ہیں، یہ کھجور تحفہ ہیں، میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ تو جیسے ہی ہدیہ تحفے کا لفظ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 2 دانے نکالے اور اپنے منہ میں ڈالا، کہا کہ دوسرا نشانی بھی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اندر سے مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں اپنی اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، پھر اپنے باغ میں چلے گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد تیسری نشانی جو کہ سب سے مشکل ہے، کیسے ایک آدمی سے کہیں کہ بھائی اپنے کپڑے اتارو، میں کھاندہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا ہی ہے، ایمان لانے سے پہلے چیک تو کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے جستجو میں مدینہ گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحاب وفات پا گئے ہیں، اور انہیں دفن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان گئے ہیں۔ تو میں کہا کہ اچھا موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ میں چلا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں، آس پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دفن کر دیا گیا ہے، وہاں پر نماز بھی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، بالکل قریب چلا گیا، اور میں نے جھانکنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک شملہ، ایک کپڑا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہیں۔ میں قریب پہنچ گیا، بار بار جھانک رہا ہوں، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے سلمان، میں نے جان لیا ہے کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شملہ گرایا، کہا کہ دیکھ لو تم جو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہم کاموں میں شامل رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجربے کی وجہ سے ان کی رائے کو قبول کرتے تھے، اور انہیں بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں نے اس اسلام کو قبول کرنے میں، لوگوں نے اس اسلام کو حاصل کرنے میں کیسی محنت نہیں کی۔ افسوس کہ آج ہمارے دل میں اس عظیم دین کی اہمیت گھٹ گئی۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اہمیت کو بڑھائیں تو اس دین کو سیکھیں، اس دین کے معلومات کو جمع کریں، اس قرآن کی زبان کو سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں۔ ہم نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی پڑھائیاں نہیں پڑھ لی، افسوس کہ ہم نے کبھی عربی زبان نہیں سیکھی، کیسی کیسی پڑھائیاں ہم نے نہیں پڑھ لی، افسوس کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ترجمہ چاہیے۔ اس سے بڑی ستم ظرفی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ستم ظرفی کیا ہو سکتی ہے عزیز ساتھیو۔ تو آج جمعے کے اس پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے اسے سیکھنے میں اور اسے جاننے میں حقیقی مزہ ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف ایک ہے، باقی ادیان جسے اللہ قبول نہیں کر سکتا، اللہ صرف ایک دین کو قبول کرتا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو حاصل کرنے یا پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جان لیں کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور کو قبولتا نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.